بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ مخارج الحروف کی کلاس نمبر 4 کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج کی کلاس میں جیسے کہ ہم نے کہا تھا کہ ہم حلق کے تیسرے حصے کے اندر سے ادا ہونے والے 2 حروف کو سیکھیں گے، اور حلق کے تیسرے حصے سے کون سے 2 حروف ادا ہوتے ہیں تو وہ ہے غین اور خا۔ جی ہاں، غین اور خا جو ہیں یہ دونوں لیٹرز ایک ہی مخرج سے ادا کیے جاتے ہیں، اور اس مخرج کا نام ہے ادنائے حلق۔ ادنائے حلق اس کے نام سے ظاہر ہے، ادنا یعنی شروع کا حصہ، ابتدائی حصہ، وہ حصہ جو منہ کی جانب کو ہے۔ حلق کا وہ حصہ، آپ کے تھروٹ کا وہ حصہ جو اپر پارٹ ہے، جو آپ کے منہ کی جانب کو آتا ہے، اس حصے سے 2 حروف ادا کیے جاتے ہیں، غین اور خا۔ یاد رکھیے یہ دونوں حروف جو ہیں یہ حروف مستعلیہ کا حصہ ہیں، دونوں کو خوب پر کر کے پڑھا جاتا ہے، اور جس بھی کنڈیشن میں آ جائیں آپ نے غین اور خا کو موٹا کر کے ہی پڑھنا ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ ان حروف کی ادائیگی بہت سے لوگ کرتے تو بہت اچھے طریقے سے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کی یہ غلطی ہوتی ہے کہ وہ غین کو گاف کی ساؤنڈ سے ملا دیتے ہیں اور خا کی ساؤنڈ کو کھا کی ساؤنڈ سے ملا دیتے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ یہ غین اور خا بہت ہی امپورٹنٹ مخارج ہیں، ان میں ذرا سی اگر آپ کوتاہی کرتے ہیں تو ان کی ادائیگی درست نہیں ہوتی۔ ان کو سیکھنے کے لیے بہت ہی آسان طریقہ، غین اور خا دونوں کے اوپر جزم کی علامت لگائیں گے، ان سے پہلے حمزہ متحرکہ لگائیں گے اور ادائیگی سیکھیں گے، اغ، 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 اغ۔ نیکسٹ اخ، 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 موٹا کر کے اور مخارج کو اچھے طریقے سے ادا کریں گے۔ اب جہاں ہم نے غین کی آواز کو سٹاپ کیا، اغ، وہیں سے غین کو کھڑا کیجئے، غین کو لمبا کر کے پڑھیے، غا، اغ، غی۔ کلیئر ہوگی یہ چیز؟ اب اگر یہاں پر آتے ہیں خا کے ساتھ تو اخ، 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 خا، خی، خو، خا، خی، خو۔ اب یہاں پر میجر مسٹیک کیا ہوتی ہے اسٹوڈنٹس کی تلاوت کے دوران کہ وہ غین کو گاف کی ساؤنڈ کے ساتھ ملا رہے ہوتے ہیں، اگ، اگ، اگ۔ یہ درست انداز نہیں ہے، آپ کو اچھے طریقے سے غین کی ادائیگی رکھنی ہے۔ اسی طریقے سے خا کو کھ کی ساؤنڈ کے ساتھ ملا رہے ہوتے ہیں، اک، اق، اک۔ یہ بھی درست انداز نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ کے مخارج ویک ہیں، ان پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ کچھ مثالیں قرآن پاک میں سے دی گئی ہیں، ان کو دیکھتے ہیں ادائیگی کر کے۔ یغنی، خلقنا، یغنی، خلقنا، یغ، خلقنا، خ، غشاوہ، من بخل، غشاوہ، من بخل۔ کلیئر ہوگی یہ چیز؟ غین اور خا کا مخرج دیکھنے میں تو بہت آسان ہے، ادائیگی بہت سے لوگ ٹھیک کرتے ہیں، لیکن ذرا سی کوتاہی جو ہے وہ اس کو مختلف بنا دیتی ہے۔ تو یاد رکھیے کہ آپ نے کوتاہی نہیں کرنی، آپ نے اس کی اچھے سے پریکٹس کرنی ہے، مشق کرنی ہے، اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو اس پر اچھے طریقے سے عبور حاصل ہو جائے گا۔ غین اور خا کے لیے ہم نے کچھ آیات لی ہیں قرآن کریم میں سے، جیسے سورۃ العلق کی آیت کو دیکھیے تو اس میں آیت نمبر 6، کَلَّا إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْغَى، 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 غا، یہ غین کی درست ادائیگی ہے۔ اسی طریقے سے نیکسٹ آیت کو دیکھیے تو اَرَآهُ اسْتَغْنَى، اَرَآهُ اسْتَغْنَى، تغنا۔ اب یہاں پہ آپ نے تگ یہ آواز نہیں آنی چاہیے، بلکہ اَرَآهُ اسْتَغْنَى۔ کلیئر ہو گیا؟ اسی طریقے سے خا کی ادائیگی اگر دیکھیں تو اسی سورۃ العلق کی آیت نمبر 2 کو دیکھیے اور آیت نمبر 1 کو بھی ساتھ میں ملا لیجئے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، 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 خلق الانسان من علق۔ اب اس آیہ مبارکہ میں خا بھی آ گئی، ساتھ میں عین کی بھی مشق ہو رہی ہے، تو آپ کو اچھے طریقے سے اندازہ ہو جائے گا، درمیان میں حمزہ بھی آ رہا ہے، خلق الانسان من علق، علق، خلق کلیئر ہو گئی یہ چیز؟ تو خا، عین، حمزہ، اس کے علاوہ غین۔
اچھے طریقے سے مخارج کلیئر ہو جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو تلاوت کرنے میں بہت آسانی ہوگی اور خوبصورت انداز میں آپ تلاوت کر پائیں گے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ ان کلاسز سے بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہوں گے، اور آنے والی مزید کلاسز میں ہم لسان کے ڈیفرنٹ مخارج کو دیکھیں گے، یعنی زبان سے ادا ہونے والے کون کون سے حروف ہیں ان کو سیکھیں گے انشاءاللہ۔ تب تک دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔